السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 56 سٹارٹ کریں گے۔ وہ حق مہر اور شادی پر گفٹ میں ملنے والی رقم ہے۔ میں کیسے لے لوں تم سے؟ میں بے شرم ہو سکتا ہوں لیکن بے غیرت نہیں۔ اب تم خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہو۔ اور سالار نے اس کی بات کاٹی۔ کون جذباتی ہو رہا ہے؟ کم از کم میں تو نہیں ہو رہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں تمہیں قرض دے رہی ہوں سالار۔ بہت شکریہ، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے قرض لینا ہوا تو بڑے دوست ہیں میرے پاس۔ دوستوں سے قرض لو گے، بیوی سے نہیں۔ نہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں سالار۔ ایموشنلی کرو، فائنینشلی نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح قائل کرے، اور اگر یہ رقم ڈونیٹ کرنا چاہوں تو؟ اسے بالآخر ایک خیال آیا، ضرور کرو۔ اس ملک میں بہت سارے خیراتی ادارے ہیں۔ تمہارا پیسہ ہے، چاہے آگ لگا دو، لیکن میں یا میرا ادارہ نہیں لے گا، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ تم مجھے کچھ ڈونیٹ نہیں کرنے دو گے؟ ضرور کرنا، لیکن مجھے فی الحال ضرورت نہیں۔ وہ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ وہ بے حد اپسیٹ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے لیے وہ 2 پلاٹس اس کے گھر کی پہلی 2 اینٹیں تھیں، اور یہی چیز اس کے لیے تکلیف دہ تھی، اور وہ احساس جرم بھی تھا جو وہ اس سارے معاملے میں اپنی فیملی کے عنوان کھولنے کی وجہ سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس رقم سے جیسے اس نقصان کی تلافی کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ سالار نے اس کی سوچ کو پہلے ہی پڑھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امامہ یہ کوششیں کیوں کر رہی ہے۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ ہی میری کوئی انوالومنٹ ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا وسیم بڑی سنجیدگی سے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کچھ ابو نے کیا ہے۔ میں نے گھر میں ایسا کچھ نہیں سنا۔ وسیم نے ہاشم کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی۔ امامہ قائل نہیں ہوئی۔ وہ سالار کے سامنے اپنی فیملی کا دفاع کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، وسیم کے سامنے نہیں۔ یہ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کے اپنے باپ کا ہی ہاتھ تھا۔ ابو سے کہنا یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، سالار کو کیا نقصان ہوگا، یا مجھے کیا نقصان ہوگا؟ ایک سکول ہی جلا ہے، پھر بن جائے گا۔ ان سے کہنا وہ کچھ بھی کر لیں، ہم کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں ابو سے یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں بہت بزدل ہوں، تمہاری طرح بہادر نہیں۔ تمہارے جانے کے بعد اتنے سالوں میں بہت دفعہ کمزور پڑا میں، بہت دفعہ شش و پنج کا شکار بھی ہوا، اور شک و شبہ کا بھی۔ بہت دفعہ دل چاہتا تھا زندگی کے اس غبار کو میں بھی ختم کر لوں جس سے میری بینائی دھندلائی ہوئی ہے، لیکن میں بہت بزدل ہوں۔ تمہاری طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتا۔ اب آ جاؤ۔ امامہ کو خود احساس نہیں ہوا اس نے یہ بات کیوں اس سے کہہ دی۔ وسیم نے اس سے نظریں نہیں ملائیں، پھر سر ہلاتے ہوئے کہا، اب تو بہت مشکل ہے۔ جب اکیلا تھا تب کچھ نہ کر سکا، اب تو بیوی بچے ہیں۔ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، میں اور سالار۔ کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں اور تمہاری فیملی کو۔ تم ایک بار کوشش تو کرو۔ امامہ بھول گئی تھی اس نے وسیم کو کیا ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا اور کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ انسان بہت خود غرض اور بے شرم ہوتا ہے امامہ۔ یہ جو ضرورت ہوتی ہے نا، یہ صحیح اور غلط کی سب تمیز ختم کر دیتی ہے۔ کاش میں زندگی میں مذہب کو پہلی ترجیح بنا سکتا، مگر مذہب پہلی ترجیح نہیں ہے میری۔ وسیم نے گہرا سانس لیا تھا، جیسے کوئی رنج تھا جس نے بگولا بن کر اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میں تمہاری طرح فیملی نہیں چھوڑ سکتا مذہب کے لیے۔
تمہاری قربانی بہت بڑی ہے۔ تم جانتے بوجھتے جہنم کا انتخاب کر رہے ہو، صرف دنیا کے لیے۔ اپنی بیوی بچوں کو بھی اسی راستے پہ لے جاؤ گے، کیونکہ تم میں صرف جرأت نہیں ہے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی۔ وہ اب بھائی کو چیلنج کر رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہو گیا، جیسے بے قرار تھا۔ تم مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتی ہو۔ آزمائش سے بچانا چاہتی ہوں؟ آزمائش تو وہ ہے جس میں تم نے خود کو ڈال رکھا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ میں صرف اسی لیے تم سے ملنا نہیں چاہتا تھا، وہ کہتے ہوئے اس کے روکنے کے باوجود اپارٹمنٹ سے نکل گیا تھا۔ وسیم کو پارکنگ میں اپنی گاڑی کی طرف جاتا دیکھ کر اسے جیسے پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ وسیم سے تعلق توڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مارتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وسیم میرا فون نہیں اٹھا رہا، امامہ نے اس رات کھانے پر سالار سے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو، سالار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ناراض ہے۔ اس بار سالار چونکا۔ وہ کیوں ناراض ہوگا؟ امامہ نے اسے اپنی اور وسیم کی ساری گفتگو سنا دی۔ سالار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ بالغ آدمی ہے وہ، بزنس کر رہا ہے، بیوی بچوں والا ہے۔ اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا نہیں۔ تم لوگ آپس میں ملنا چاہتے ہو تو مذہب کو ڈسکس مت کرو، سالار نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا۔ بات اس نے شروع کی تھی۔ امامہ نے جیسے اپنا دفاع کیا، اور خود بات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری کال نہیں اٹھا رہا تو تم انتظار کرو، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا خود ہی تمہیں کال کر لے گا، سالار کہہ کر دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اب کیا ہوا؟ سالار نے سلاد کھاتے ہوئے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ میری خواہش ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے اور گمراہی کے اس دلدل سے نکل آئے۔ سالار نے ایک لمحے رک کر اسے دیکھا اور پھر بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اس کی زندگی، اس کا فیصلہ ہے۔ تم اپنی خواہش اس پر لاگو نہیں کر سکتی، اور تم دوبارہ کبھی اس سے اس مسئلے پر بات نہیں کرو گی، نہ ہی اسکول کے حوالے سے کسی گلے شکوے کے لیے اسے بلاؤ گی۔ میں اپنے مسئلے خود ہینڈل کر سکتا ہوں، وہ کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ امامہ اسی طرح خالی پلیٹ لیے بیٹھی رہی۔ اسکول کی بلڈنگ کے سٹرکچر کو واقعی نقصان پہنچا تھا۔ یہ سالار کے لیے حالیہ زندگی کا سب سے بڑا مالیاتی نقصان تھا۔ مختلف کیمیکلز سے انتہائی مہارت کے ساتھ عمارت کی مختلف حصوں میں آگ لگائی گئی تھی۔ یہ کسی عام چور اچکے کا کام نہیں تھا۔ اگر مقصد سالار کو نقصان پہنچانا تھا تو اسے بے حد نقصان ہوا، مگر مقصد اسے چوٹ پہنچانا تھا تو یہ پیٹھ پر ضرب لگانے جیسا تھا۔ وہ دوہرا ہوا تھا لیکن منہ کے بل نہیں گرا تھا۔ اسے چھوڑ دو سالار۔ وہ دوسرے ویکینڈ پر اسلام آباد میں تھے اور طیبہ اس پر جیسے گڑ گڑا رہی تھیں۔ تمہیں شادی کا شوق تھا، اب پورا ہو گیا، اب چھوڑ دو اسے۔ آپ کو اندازہ نہیں آپ کتنا تکلیف پہنچاتی ہیں مجھے جب آپ مجھے اس طرح سے بات کرتی ہیں۔ سالار نے ان کو بات مکمل کرنے نہیں دی۔ تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا، اس نے پھر ماں کی بات کاٹی۔ تم عقل کے اندھے ہو سکتے ہو، ہم نہیں۔ اور کون ہے دشمن تمہارا امامہ کی فیملی کے سوا؟ طیبہ برہم تھیں۔ اس سب میں امامہ کا کیا قصور ہے؟ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتا اور نہ ہی سمجھوں گا۔ میں کل بھی آپ سے کہہ رہا تھا، آج بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا، میں امامہ کو طلاق نہیں دوں گا۔ آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے تو میں بیٹھا ہوں، اس ایشو پہ مجھے نہ آج اور نہ ہی دوبارہ بات کرنی ہے۔
طیبہ کچھ بول نہ سکی تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ بعد تک وہاں بیٹھا رہا، پھر واپس بیڈ روم آ گیا۔ امامہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کچھ کام کرنے لگا تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ جس چینل کو دیکھ رہی تھی اس پر مسلسل اشتہار چل رہے تھے اور وہ انہیں بڑی یکسوئی سے دیکھ رہی تھی۔ سالار نے وقتاً فوقتاً 2-3 مرتبہ اس کو اور ٹی وی کو دیکھا۔ اس نے 10 منٹ کے دوران ایک بار بھی اسے چائے کا مگ اٹھاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی آف کر دیا۔ تم نے میری اور ممی کی باتیں سنی ہیں کیا؟ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ وہ جن یا جادوگر نہیں تھا، شیطان تھا، اور اگر شیطان نہیں تھا تو شیطان کا سینئر منسٹر تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جھوٹ بولنا بیکار تھا۔ اس نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، چائے بنانے گئی تھی میں، اور تم دونوں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کچن میں سنا سب۔ وہ اسے یہ نہ بتا سکی کہ طیبہ کے مطالبے نے چند لمحوں کے لیے اس کے پیروں تلے زمین نکال دی تھی۔ تم جب یہاں آتے ہو تو وہ یہ کہتی ہیں تم سے؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے سالار سے پوچھا، جو اسے تسلی دینے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ نہیں، ہر بار نہیں کہتی، کبھی کبھی وہ اوور ریئیکٹ کر جاتی ہیں، اس نے ہموار لہجے میں کہا۔ میں اب اسلام آباد کبھی نہیں آؤں گی، اس نے ایک دم کہا۔ لیکن میں تو آؤں گا، اور میں آؤں گا تو تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ الفاظ سیدھے تھے، لہجہ نہیں۔ تم اپنی ممی کی سائیڈ لے رہے ہو؟ ہاں، جیسے میں نے ان کے سامنے تمہاری سائیڈ لی تھی۔ وہ اس کے جواب پر چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خاموشی کا ایک اور لمبا وقفہ آیا، پھر سالار نے کہا، زندگی میں اگر کبھی میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی جیسی کوئی چیز ہوئی تو اس کی وجہ میرے پیرنٹس یا میری فیملی نہیں بنے گی، کم از کم یہ ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ پھر بھی خاموش رہی تھی۔ کچھ بولو۔ کیا بولوں؟ جب تم خاموش ہوتی ہو تو بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ مجھے لگتا ہے تم پتہ نہیں اس بات کو کیسے استعمال کرو گی میرے خلاف۔ کبھی، اس نے جملہ مکمل کرنے کے بعد کچھ توقف سے ایک آخری لفظ کا اضافہ کیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، لیکن خاموش تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ تم میری بیوی ہو امامہ، وہ میری ماں ہیں۔ میں تمہیں شٹ اپ کہہ سکتا ہوں، انہیں نہیں۔ وہ ایک ماں کی طرح سوچ رہی ہیں اور ماں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ جب تم ماں بنو گی تو تم بھی اسی طرح ریئیکٹ کرنے لگو گی۔ انہوں نے تم سے کچھ نہیں کہا، مجھ سے کہا۔ میں نے اگنور کر دیا۔ جس چیز کو میں نے اگنور کر دیا اسے تم سیریسلی لو گی تو یہ حماقت ہوگی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تو اس نے مدھم آواز میں کہا، میرے لیے سب کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب سے شادی ہوئی ہے یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے ایک کے بعد ایک مسئلے آ جاتا ہے۔ مجھ سے شادی اچھی ثابت نہیں ہوئی تمہارے لیے۔ ابھی سے اتنے مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر بعد میں پتہ نہیں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ شادی ایک دوسرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کے وجود سے کی جاتی ہے۔ اچھے دنوں کے ساتھ کے لیے لوگ فرینڈ شپ کرتے ہیں، شادی نہیں۔ ہم دونوں کا ماضی، حال، مستقبل، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، ایک ساتھ ہی ہے۔ اب اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ توقع کر رہا تھا کہ تم سے شادی کے بعد پہلے میرا پرائز بانڈ نکلے گا یا پھر کوئی بونس ملے گا یا پروموشن ہوگی تو سوری، مجھے ایسی توقعات نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے وقت ہو سکتا ہے۔ میرے لیے
لیکن غیر متوقع نہیں۔ میں تمہارے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں، کتنا سنسیئر ہوں، وہ وقت بتا سکتا ہے۔ اس لیے تم خاموشی سے وقت کو گزرنے دو۔ یہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، جاؤ دوبارہ چائے بنا لاؤ، پیتے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کوئی چیز اس کی آنکھوں میں امنڈنے لگی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے اماماں۔ سالار نے اس کے چہرے پر پھسلتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اس سے نرمی سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اپنی ناک رگڑتی اٹھ گئی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔